الله الرحمن الرحيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام اور قابل قدر ماں اور بہنوں، رمضان کے آخر عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو راتوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی غفلت سے بچ جاتا ہے اور اعتکاف کرنے والے کو یقینی طور پر شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ اور ہم گناہ گاروں کو سب سے بڑی چیز یہی چاہیے کہ مغفرت کا پروانہ مل جائے، تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اعتکاف کی ترتیب بنائیں۔ ہاں، البتہ اعتکاف کے احکام اور مسائل بھی معلوم کریں کہ اعتکاف ایک سنت ہے اور ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے۔ یعنی سنت اعتکاف یہ رمضان کے اخیر عشرے میں 20واں روزہ ختم ہونے کے بعد 21ویں شب جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے، یعنی افطار سے پہلے مسجد میں یا اپنے اعتکاف کی جگہ میں پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر ذری برابر تاخیر ہو گئی تو پھر سنت اعتکاف شروع نہیں ہوگا، اور 21 کی رات شروع ہونے سے پہلے اور شوال کا چاند دیکھنے تک، چاہے وہ 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند، مکمل 10 یعنی اخیر کے جتنے بھی دن ہو جائیں تو وہ سب ضروری ہے سنت اعتکاف کے لیے اس کا احاطہ کرنا۔ اور اعتکاف کہاں ہونا چاہیے؟ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ہونا چاہیے جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے گھر کا وہ کمرہ جو نماز کے لیے مختص کر لیے ہیں، اگر کسی کے گھر میں گنجائش ہے تو ہو سکتا ہے سال بھر وہ پریئر روم کے طور پر طے کر کے رکھے ہو تو وہی گھر کی مسجد ہے، تو اسی میں وہ اعتکاف کرے۔ اور اگر کسی گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جب وہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ایریے کو سلیکٹ کر لیں کہ کتنی جگہ ہمیں اعتکاف کے لیے مختص کرنا ہے، تو بس اتنی ہی جگہ میں وہ اعتکاف کی کنڈیشنز کے ساتھ رکے رہے پاکی کی حالت میں۔ تو یہ شرائط ہیں۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو جاننا چاہیے کہ مسجد کی شرعی حدود کیا ہے۔ ایک ہے مسجد اور اس کی باؤنڈری، اور اس کے اندر پارکنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں چپل چھوڑنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، جنازہ پڑھنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسجد کے جو فاؤنڈر ہوتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے، اور مسجد کی کمیٹیوں کو یہ بات پہلے سے فائنل کر دینا چاہیے کہ کتنا ایریا اصل مسجد کے لیے بنا گیا ہے اور کتنا ایریا متعلقات مسجد میں سے ہے جو اور ضروریات کے لیے استعمال میں آتی ہے۔ تو بہرحال جو نماز کا حصہ ہے یا زیادہ سے زیادہ گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے صحن کے طور پر مختصر سا حصہ ہوتا ہے، یہ سب تو مسجد میں داخل ہوگا۔ تو اتنے ہی کے اندر معتکف کو رہنا ہوگا، اور اس سے باہر سخت ضرورت پر ہی وہ نکل پائیں گے، جیسے ضروریات کا تقاضا ہے۔ اور اگر کسی کو کھانا لا کے دینے والے نہ ہوں تو ایسی مجبوری میں کھانے کے انتظام کرنے کے لیے بھی بہت سخت ضرورت سے کم ٹائم کے لیے سب ڈیسائیڈ کر کے جانا پڑے گا، اور دوسرے کاموں میں الجھے بغیر، مشغول ہوئے بغیر۔ اور اگر وہ لانے کا انتظام ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال اعتکاف کرنا اصل نہیں ہے، اعتکاف کو اس کے شرائط کے ساتھ کرنا یہ اصل بات ہے۔ اس کے حدود کو معلوم کریں کہ کون سی جگہ مسجد شرعی میں داخل ہے اور کون سی جگہ مسجد عرفی میں داخل ہے۔ شرعی مسجد نہیں ہے تو وہاں بلا وجہ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اعتکاف ٹوٹنے کے بعد پھر اس کی قضا کرنا پڑتا ہے۔ اور قضا کیسے کریں گے؟ جب اعتکاف کے دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں تو روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔
بعد میں جب روزے کی اعتکاف کی قضا کریں گے تو وہ بھی روزے کے ساتھ رکھنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال اور اپنے کرنے کے کیا کام ہے، نہیں کرنے کے کیا کام ہے، یہ سب معلوم کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے مفسدات ہیں، توڑ دینے والی چیزیں، اعتکاف کے مکروہات ہیں، اس کو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ بنا دینے والی، اور اعتکاف کے مستحبات ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسا اعتکاف ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے، ایسا اعتکاف ہو کہ اس اعتکاف کے ذریعے ہمارا مقصد پورا ہو جائے، یعنی مغفرت ہو جائے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جائے، زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ عورتیں اگر گھر میں بیٹھیں اور پھر اس میں سارا سمسار وہیں پہ لا کے جمع کر دیں، یا ہر کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے باہر نکل جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ اعتکاف بے معنی ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے یہ سب چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ مسجد کی صفائی کا لحاظ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر للطائفین والعاکفین، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا طواف کرنے والے آئیں گے، یہ ایک مقصد ہے، اور اعتکاف کرنے والے آئیں گے۔ تو اعتکاف کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہے، اعتکاف کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، نماز کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو مسجد کی ایکٹیویٹیز کے جتنے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے، اس لیے مردوں کو تو مسجد ہی میں کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے جیسے فرض نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے اور وہی ان کی عبادت گاہ ہے، تو ایسے ہی اعتکاف کرنا بھی ان کے لیے گھر ہی میں افضل ہے۔ اسی کو فقہا نے پسند فرمایا، اس کے علاوہ کسی شکل کو پسند نہیں کیا گیا ہے، لہذا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق